الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرندہ یا انسان یا جانور جو بھی کھائے گا وہ اس کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ عزیز طلبہ، ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک حدیث بیان کی گئی ہے، جس میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی پودا لگاتا ہے، پودا بعد میں تناور درخت بھی بنتا ہے، وہ پھل کا پودا ہے، اسی طرح وہ کھیتی اگاتا ہے، کوئی جنس اس سے تیار ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دین اسلام کا انسان کے ساتھ محبت کا اظہار، اللہ کی اپنے مخلوق کے ساتھ محبت، اور اللہ تعالیٰ کتنا چاہتا ہے کہ میری مخلوق کامیاب ہو جائے۔ ہر بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کتنے ارمان رکھتا ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جو درخت لگا دیتا ہے، درخت کی عمر انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے، اس نے درخت لگا دیا، درخت تناور بن گیا اور پھل دینے لگ گیا، اس میں سے کوئی بھی پرندہ انسان کوئی زیرو فائدہ اٹھاتا ہے، وہ بندہ فوت ہو گیا، اس کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور یہ صدقہ جاریہ کی قسم ہے۔ اسی طرح کھیتی اگاتا ہے، بیج بوتا ہے، اس میں آپ دیکھیں بہت سے کیڑے مکوڑے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ بہت سی فصلات پہ لگ جاتے ہیں، ان سے کوئی چیزیں لیتے ہیں، اسی طرح پرندے ہیں۔ تو سب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بندہ جو ذی روح اس سے استفادہ کرے گا وہ اس بندے کی طرف سے صدقہ ہو۔ لیکن عزیز طلبہ، اس کے لیے ضروری بڑی بات ہے کہ بندے کی نیت اچھی ہو۔ انما الاعمال بالنیات۔ اچھا، بندے کا سارا معاملہ اس کی نیت پر ہے۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ لڑتا ہے، جواں مردی سے لڑتا ہے، لیکن اس کی نیت جو ہے نا وہ اللہ کی رضا کی نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے لوگ مجھے بہادر کہیں، میری شجاعت کی جو ہے وہ باتیں کریں، میری جواں مردی کے قصے ہوں، میری بہادری زد و عام ہو جائے، اور وہ جان دے دیتا ہے۔ اب کتنی مہنگی چیز اس نے دی ہے، لیکن اس کی یہ جو جان ہے، یہ جو قربانی ہے، اللہ کے ہاں جا کے ڈی ویلیو ہو جائے گی، اور اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا کہ تمہارا مقصد میری رضا نہیں تھا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص اس حوالے سے کماتا ہے کہ میرے بچے، میرے گھر والے، میرے والدین، ان کو میں کھلاؤں، ان کی میں خدمت کروں اللہ کے لیے، تو حدیث میں آتا ہے یہ اس کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ صدقہ عزیز طلبہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ کا مطلب ہوتا ہے نیکی، اور اتنا اچھا اللہ نے ہمیں دین دیا ہے کہ ہم روزانہ جو امور انجام دیتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے اپنے کام بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے دین کو شامل کر لیں، سنت کے مطابق کریں، وہی کام ہمارے لیے یہاں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے۔ اب ہم نے دیکھیں بیٹی کی شادی کتنا بڑا کام ہے۔ باپ اپنے آپ کو بیچ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے، جہیز کی تیاری، کھانے کی تیاری، ارینجمنٹس۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنی 3 بیٹیوں کو پالتا ہے، پوستا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کی شادی کر دیتا ہے، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ
کتنی اس کو سعادت ہے کہ وہ بچیوں کو پال رہا ہے، ان کو بیاہ دیتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ ایسا کرے، تو اللہ کا نبی فرماتے ہیں اس کو بھی میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ عزیز طلبہ، یہ سارا ذہن کی بات ہے، ساری نیت کی بات ہے کہ بندہ اس حوالے سے اپنے آپ کو ارینج کرے کہ میں نے جو کام کرنا ہے اس میں اللہ کی رضا لینی ہے۔ اب آپ طالب علم ہیں، طالب علم کا مطلب ہوتا ہے علم کی چاہت رکھنے والا، علم کو پکڑنے والا، شوق رکھنے والا۔ اب وہ گھر سے نکلتا ہے کہ میں نے جو علم حاصل کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی اسلامیات کا ہی لے گا، اگر اس کے ذہن میں ہوگا کہ میں کسی جگہ پر کھڑا ہو جاؤں، مجھے کوئی عہدہ مل جائے، میں اس میں اللہ کی رضا کے لیے کام کروں، لوگوں کی خدمت کروں، چاہے جائے کہ وہ سائنس کے سبجیکٹ بھی ہوں، پھر بھی اگر وہ گھر سے پہلا قدم اٹھاتا ہے نا تو وہ پہلا قدم اس کا مبارک ہو جائے گا۔ جوں جوں وہ چلے گا ساتھ ساتھ اس کو نیکیاں بننے جائیں گی۔ اب حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ علم کی راہ میں نکل آتا ہے، اگر راستے میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ابھی مجھے پتہ بھی چلا ہے کہ ایک بچہ یہ ایلیمنٹری لیول کا تھا، اس کی چھٹیوں میں ڈیتھ ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک بچہ جو ہے وہ اس حوالے سے تعلیم لے رہا ہے کہ میں نے پڑھ لکھ کر اللہ کی رضا کے لیے، مخلوق کی خدمت کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ شہادت کی موت ہوتی ہے۔ سارا کام بندے کے ذہن کے مطابق چلتا ہے، اور جتنا ہم اس ذہن کو اس طرف لائیں گے، میں آپ کو انشور کرتا ہوں کہ آپ کے شب و روز میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کو ثواب ہو جائے گا۔ میں بات کر رہا تھا بچیوں کی شادی کے حوالے سے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو بندہ 2 بچیوں کو بیاہتا ہے، ان کی تربیت کر کے، اس کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ لیکن اب وہ والد جو ہے وہ اپنی بچی کی اچھی تربیت نہیں کرتا، اس کو نماز روزہ اور دیگر چیزوں کے بارے میں گائیڈ نہیں کرتا، یا وہ اس سے عمل درآمد نہیں کراتا۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے اس کی شادی ہونے لگتی ہے، اس میں جو ہمارے یہاں رسومات ہیں، یہ میوزک وغیرہ ادھر ادھر کی چیزیں، یا شادی کے دن میوزک، ہال میں کھانا کھایا جا رہا ہے، میوزک چل رہا ہے، یا جو ہے نا وہ برات کے دوران یہ چیزیں، ہنگامہ ادھر ادھر کی چیزیں جس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اب جو ثواب اللہ کے نبی نے کہا، جو انعام کہا بچی کو بیانے تک، اگر ہم اس میں غیر شرعی معاملات لے آتے ہیں تو کیا ہمیں وہ فائدہ ہو جائے گا جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اور وہ بندہ اکٹھے ہوں گے جنت میں؟ کام خراب ہو گیا۔ اس لیے کام خراب ہوا کہ چھوٹی سی ہم نے غلطی کی، جس میں جو ہے نا جو شیطانی عمل ہیں وہ ہم نے شادی جیسے مقدس کام میں شامل کر لیے۔ شادی، نکاح کتنا مقدس کام ہے۔ النکاح من سنتی من راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جو اس سنت سے نکلے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اتنا ہے شادی کے نکاح کے بارے، لیکن ہم اس کو بھی خراب کر لیں تو پھر تو عزیز طلبہ، یہ جو بات ہم نے شروع میں سٹارٹ کی تھی وہ بڑی ہی اہم ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آکسیجن کی بڑی ضرورت ہے۔ جس طرح پانی اہم ہے اسی طرح آکسیجن اہم ہے، اور اسی طرح سورج کی روشنی اہم ہے۔ یہ 3 چیزیں زندگی کا اثاثہ ہیں۔ اب انسان بڑھتے جائیں، صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے اندر آکسیجن لے کر باہر کاربن ڈائی آکسائڈ۔ اگر درخت نہ ہو، اگر سبزہ نہ ہو تو جو آکسیجن بننے کا عمل ہے وہ آہستہ آہستہ سلو ہوتا جائے گا۔
جس طرح ہمارے بڑے بڑے شہروں میں جتنی آکسیجن ہمیں مطلوب ہے اتنی نہیں ملتی، یہاں پر درختوں کو کاٹ کاٹ کے، یہاں پر کھیتیاں ختم کر کے ہم نے رہائشی پلاٹ، رہائشی علاقے، کمرشل علاقے، اسی طرح کئی قسم کے معاملات بنا لیے ہیں، جس کی وجہ سے جتنے درخت ہمیں چاہیے، جتنی شجر کاری ہمیں درکار ہے، جتنے لوگ ہمیں رہتے ہیں ہمارے سوسائٹی میں، علاقے میں، اتنے درخت نہیں ہیں۔ اس کے نتیجے میں جب ہمارے اندر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے نا، پھر وہ ہمارا خون جو ہوتا ہے نا، وہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مدافعتی نظام رکھا ہوتا ہے کہ جو بھی بیماری اندر جاتی ہے نا کسی طرف سے، وہ خون جو اس کو، اس بیماری کے جراثیم کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، جتنا خون طاقتور ہوگا نا، اتنا ہی بیماری سے فائٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی زخم آتا ہے، 2 دن کے بعد، 1 دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے، خون اتنی طاقت رکھتا ہے وہ زخم کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو چھوٹی سی کو ضرب لگ جاتی ہے، 15 دن جو ہے نا وہ اس سے جاتی نہیں ہے، مہینہ وہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خون سلو ہو جاتا ہے، اس کے اندر اتنی سکت نہیں ہوتی بیماری سے وہ ڈیفینڈ کر سکے۔ اس میں بنیادی عمل جو ہے وہ آکسیجن کا ہے۔ آکسیجن جو ہے وہ خون کو صاف کرتی ہے، اس کے اندر جو فساد پیدا ہوتا ہے وہ ختم کرتی ہے، جس کے نتیجے میں خون جو ہے وہ طاقتور ہونے سے بیماری کو پکڑ لیتا ہے سرے سے ہی اور اندر حملہ۔ انسان کے اندر بہت سی چیزیں جاتی ہیں، لیکن خون جو ہے وہ اپنے طور پر کام کر کے وہ اس کو ختم کرتا ہے، اور اس میں سارا کمال جو ہے وہ درختوں کے حوالے سے ہے۔ آج اس ملک کو، حالانکہ یہ ایگریکلچر کنٹری ہے، درختوں کی شدید کمی کا سامنا ہے، 24 سے 25 کروڑ کی آبادی ہے، لیکن ہمارے رقبے کا 2%، 3% ایسا حصہ ہے جس میں ہمیں ہریالی، سبزہ نظر آتا ہے، جبکہ ورلڈ وائڈ جو ریسرچ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر ملک اپنی جو رقبہ ہے اس کا 25% حصہ جو ہے وہ درختوں کے لیے مختص کرے، تاکہ ان کو پراپر جو ہے وہ آکسیجن لوگوں کو میسر ہو اور لوگ جو ہیں وہ صحت مند ہوں۔ ایک تو یہ چیز ہمارے پاس آتی ہے درخت کے حوالے سے کہ درخت بذات خود کتنا فائدہ مند ہے۔ پھر اس کی جو ہے وہ بائی پروڈکٹ ہے، درخت سے لکڑی حاصل ہوتی ہے، درخت سے پھل حاصل ہوتا ہے، درخت کے جو پتے ہیں وہ بہت سی بیماریوں میں فائدہ دیتے ہیں، اس کی جو جڑیں ہیں وہ فائدہ دیتی ہیں، اس کی اوپر کی جو چمڑی ہوتی ہے وہ فائدہ دیتی ہے، اس کی جو پھل ہوتا ہے وہ فائدہ دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو سب سے اہم چیز ہے نا، جو سب سے ویلیبل چیز ہے وہ فوڈ آئٹم گڈز ہیں، کیونکہ دن بہ دن آبادی بڑھنے سے خوراک جو ہے وہ زیادہ استعمال میں آ رہی ہے، اور جو ہے وہ اس کے پروڈکشن کا عمل اتنا زیادہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ملکوں میں خوراک کی کمی آ رہی۔ ہمارا ملک بنیادی طور پر زرعی ہونے کے باوجود اربوں ڈالر میں ہم زرعی اجناس جو ہے باہر سے منگوا رہے ہیں، ایڈیبل آئل ڈالروں میں، اربوں ڈالروں میں منگایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں دالیں آتی ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں جو ہمارے لیے زندگیوں کے لیے ضروری ہے، باہر سے منگواتے ہیں۔ ہمارا ملک ایگریکلچر، تو اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کلٹیویشن ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے، تاکہ جو ہمارے ساتھ منسلک لوگ ہیں ان کو فائدہ ہو، اور ان کا فائدہ ہوگا ہمیں اس کا آلٹرنیٹیو صدقے کی شکل میں فائدہ ہو جائے۔ تو جو بندہ درخت لگاتا ہے
اصل میں وہ اپنے ملک کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، وہ اپنے ملک کے ساتھ پیار کرتا ہے، وہ اپنے ملک کے ساتھ تعاون کرتا ہے کہ اس نے درخت لگایا۔ اور اگر ہم سب لوگ اپنے اپنے حصے کا ایک ایک درخت لگا لیں تو آپ دیکھیں گے ملک میں کتنے درخت ہو جائیں گے۔ اور عزیز طلبہ، درخت لگانا بڑا اہم ہے، لیکن درخت لگانے سے بڑا کام اس کی آب جاری ہے، اس کی دیکھ بھال ہے کہ کہیں وہ سڑ نہ جائے، کہیں وہ ختم نہ ہو جائے، ڈسٹرائے نہ ہو جائے۔ وقت پر پانی دینا، اس کا خیال رکھنا، ارد گرد کے ماحول کی گوڈی کرنا اور پراپرلی اس کو صحیح رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ایک درخت جو ہے وہ 1 ٹن اے سی سے زیادہ ہمیں ٹھنڈک دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے یہاں شہری علاقہ ہے، ذرا سا آپ کسی ایسے علاقے سے گزرے جہاں پر درختوں کی ریشو زیادہ ہے، فوراً ٹیمپریچر میں کمی آ جائے گی۔ عزیز طلبہ، آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں کی جو کنسٹرکشن ہے نا، یہ سیمنٹ کی ہے، اور گرمیوں میں یہ مکانات کتنے تپ جاتے ہیں، کتنا حبس ہو جاتا ہے۔ تو یہ حبس ختم کرنے کے لیے درختوں کا بڑا کردار ہے۔ درخت جو ہے وہ فضا کو جو ہے وہ صاف ستھرا کر دیتے ہیں، ٹھنڈک پیدا کر دیتے ہیں، انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تو میں آپ کو یہ باتیں کر رہا تھا، یہ جو ڈپریشن ہے، یہ جو ٹینشن ہے، یہ جو ہمارے یہاں ماحول بنا ہوا ہے پریشانیوں کا، یقین کریں کہ اگر بندے کو ٹھنڈی میٹھی ہوا ملے، اچھا ماحول ملے، تو اس کی ٹینشن بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالواسطہ جو ہریالی ہے نا، یہ بندے کی ڈپریشن کا بھی علاج ہے۔ جو بندہ صبح صبح سیر کرتا ہے نا، ہریالی کو دیکھتا ہے، سبزہ دیکھتا ہے، درختوں کے پاس جاتا ہے، یقین کریں کہ اگر اس کو کوئی ٹینشن بھی ہے، اس سے آدھا گھنٹہ بعد پوچھ لیں، اس کو کافی حد تک فائدہ ہو چکا ہو۔ جو شخص نیچر کے قریب ہوگا نا عزیز طلبہ، وہ شخص جو ہے وہ زیادہ صحت مند ہوتا جائے گا۔ دنیا میں یہ ریسرچ بھی ہوئی ہے کہ جس علاقے میں لوگ درختوں سے محبت کرتے ہیں، جس علاقے میں زمین سے نکالی گئی چیزیں کھاتے ہیں، آرٹیفیشل نہیں کھاتے، آرگینک چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، وہاں پر جو موذی مرض ہے وہ نظر نہیں آئیں گے۔ جیسے کینسر ہے، جگر کے امراض ہیں، گردوں کی بیماری ہے، دل کے مسائل ہیں، سرطان ہے، دماغی رسولی کے معاملات ہیں، ان علاقوں میں یہ نظر نہیں آتے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ ہمارے ملک میں ہنزا ویلی ہے، وادی ہنزا اس وقت پوری دنیا میں سب سے صاف ستھرا علاقہ، آرگینک علاقہ اور دیسی چیزوں کے لیے، کھانے پینے کے لیے دنیا میں ٹاپ پہ جو علاقہ ہے وہ ہنزا ویلی۔ انہوں نے اپنے کلچر کو نہیں چھوڑا، اور جو کچھ وہ پیدا کرتے ہیں اسی سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ باہر سے بنی ہوئی چیزیں، فرائیڈ چیزیں، فلاں ہم کتنا کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو معدے کی گولیاں ہیں، کیپسول ہیں، اس کی فروخت کتنی بڑھ گئی۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے مجھے تذابیت ہو گئی ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، مجھے جو ہے وہ کھٹے ڈکار آتے ہیں، میرے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب ہم نے آرٹیفیشل اور اسی طرح پیکڈ چیزیں کھانی شروع کر دی تو پھر اس کے نتیجے تو سامنے آنے ہیں۔ تو اس لیے جتنی ہم شجرکاری کریں گے، جتنی کلٹیویشن کریں گے، اتنا ہی زمین ہمیں چیزیں دے گی، ہم وہ دیسی چیزیں کھائیں گے تو صحت مند رہیں گے۔ صحت مند ہونا قوم پر احسان ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں خود بیمار ہوا ہوں، اس کی وجہ سے قومیں بیمار ہو رہی ہیں، کیونکہ جو ہے وہ فرد جو ہے کام کے قابل نہیں رہتا، نکارہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کو
پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ کام نہیں کرے گا، معاشرے پہ بوجھ آئے گا کہ نہیں؟ جب ایک بندہ پھر دوسرا پہ سینکڑوں ہیں، جب ہزاروں لاکھوں بیمار ہو جائیں گے تو بتائیں نتیجہ کیا نکلے گا؟ پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں، کروڑوں میں ایسے ہیں جو بیمار ہیں۔ اب ان کا وزن جو ہے وہ دوسری لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ خربوں میں دوائیاں استعمال ہو رہی ہیں، اور ہر بندہ ابھی ہوش سنبھالتا ہے وہ دوائی پہ لگ رہا ہے۔ ذرا سا کچھ کھایا دوبارہ دوائی کھاؤ، فلاں مسئلہ دوائی لے لو ڈاکٹر۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے خون میں طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو خود، پہلے لوگ کہتے تھے کہ بخار ہے تو پھر کیا ہے، محنت کرو، پسینہ بہاؤ، بخار بھی نکل جائے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم نے کچھ نہیں کرنا، دوائی کھانی ہے، جس کے نتیجے میں کڈنی کے مسائل ہوتے ہیں۔ جتنی میڈیسن انگلش ہوتی ہے یہ سب سے پہلے ہماری کڈنی کو برباد کرتی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں کانشیس رہنا چاہیے، بڑی سوچ سمجھ کے ہمیں انگلش میڈیسن اندر کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ ہم کہیں جی آرام آ گیا۔ ایک دوائی جب ہم کھاتے ہیں وہ ایک چیز کو آرام دینے کے بعد کئی چیزوں کو برباد کر کے وہ جو ہے وہ گردوں سے آگے پیشاب سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں شجر کاری کی طرف دھیان دیں اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا کریں۔ گلیوں میں درخت ہونے چاہیے۔ یقین کریں جن گلیوں میں درخت ہوتے ہیں وہاں پر کوئی بندہ ریڑھی والا ہے، کوئی کام کرنے والا، کوئی مزدور ہے، وہ آپ کے درخت کے نیچے بیٹھ جائے گا کچھ دیر سستانے کے لیے، تو وہ بھی صدقہ آپ کا بن جانا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ گرمیوں میں ہم جو ہے وہ سائے ڈھونڈتے ہیں، اس وقت پتہ چلتا ہے یہ درخت کیا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ درخت ہونے چاہیے۔ تو اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب، گورنمنٹ آف پاکستان سبھی شجر کاری مہم میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے ادارے میں بھی پودے لگ رہے ہیں، انسٹرکشنز ہیں، کام ہو رہا ہے۔ تو آپ یہاں پر بھی پودے لگائیں، گھروں میں بھی پودے لگائیں، تاکہ ہمارا ماحول زیادہ سے زیادہ صاف ہو اور پولیوشن سے ہم نکل جائیں۔ یہ جو پولیوشن ہے نا، یہ دماغی مسائل پیدا کر رہی ہیں، نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے، دماغی گروتھ نہیں ہو رہی۔ بچے جو چھوٹے ہیں ان کی گروتھ رک جاتی ہے، نظروں کے مسائل ہیں، نظر کی تیزی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اندر جو ہے گرد و غبار جاتا ہے آنکھوں کی جو ہے وہ گروتھ نہیں کر رہی۔ اسی طرح ناک جو ہے اندر اس کے جو ٹانسل بنتے ہیں گلے کے، وہ بھی آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے بنتے ہیں۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق نیچر کے ساتھ، بلکہ 100% انسان کا تعلق نیچر کے ساتھ ہے۔ تو جو بندہ اس نیچر کے مطابق زندگی گزارے گا نا، اس کی زندگی پرولونگ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت ڈالے گا، وہ زیادہ دیر تک یہاں پر صحت مند زندگی گزارے گا، اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حصے کا درخت لگانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی آب جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔